بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ جانے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی اور فرمایا، اے میرے چھوٹے بھائی، اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مجھے اپنا بھائی فرمایا، یہ ایسا کلمہ ہے اگر اس کے بدلے مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو مجھے ہرگز خوشی نہ ہوگی۔ ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر آسمان سے کوئی منادی یہ اعلان کرے کہ اے لوگو، ایک آدمی کے علاوہ باقی تم سب کے سب جنت میں چلے جاؤ گے، تو مجھے اپنے اعمال کی وجہ سے ڈر ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا۔ اور اگر کوئی منادی یہ اعلان کرے کہ اے لوگو، ایک آدمی کے علاوہ باقی تم سب کے سب دوزخ میں چلے جاؤ گے، تو مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا۔ ایمان اسی خوف اور امید کے درمیان کی حالت کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے درمیان کھجور کے ایک درخت کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آؤ ہم آپس کے فیصلے کے لیے کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنا ثالث بنا لیا۔ یہ دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، اور امیر المؤمنین ہو کر میں خود آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ فیصلہ کرانے والے خود ثالث کے گھر آیا کرتے ہیں۔ جب دونوں حضرات حضرت زید کے پاس اندر گھر میں داخل ہو گئے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر کے سرہانے پر بٹھانا چاہا اور یوں کہا، اے امیر المؤمنین، یہاں پر تشریف رکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، یہ پہلا ظلم ہے
جو آپ نے اپنے فیصلے میں کیا ہے، میں تو اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھوں گا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے اپنے دعویٰ پیش کیا، جس کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے کہا، قاعدے کے مطابق انکار کرنے پر مدعا علیہ کو قسم کھانی پڑتی ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ امیر المؤمنین کو قسم کھانے کی زحمت نہ دیں، اور میں امیر المؤمنین کے علاوہ کسی اور کے لیے درخواست نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس رعایت کو قبول نہ کیا، بلکہ قسم کھائی اور قسم کھا کر کہا، حضرت زید رضی اللہ عنہ صحیح قاضی اس وقت بن سکتے ہیں جبکہ ان کے نزدیک عمر اور ایک عام مسلمان برابر ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک باندی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر کہا، میرے آقا نے پہلے مجھ پر تہمت لگائی، پھر مجھے آگ پر بٹھایا، جس کی وجہ سے میری شرمگاہ جل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے آقا نے تم کو برا کام کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس باندی نے کہا، نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تم نے کسی برائی کا اس کے سامنے اقرار کیا تھا؟ اس باندی نے کہا، نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ آدمی آ گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو دیکھا تو فرمایا، کیا تم انسانوں کو وہ عذاب دیتے ہو جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں؟ اس آدمی نے کہا، اے امیر المؤمنین، مجھے اس باندی پر شبہ ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تم نے اسے وہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، کیا اس باندی نے تمہارے سامنے اس جرم کا اعتراف کیا تھا؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ مالک سے اس کے غلام کو اور والد سے اس کے بیٹے کو بدلہ نہیں دلوایا جائے گا، تو میں تجھ سے اس باندی کو بدلہ دلواتا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو 100 کوڑے مارے اور اس باندی سے فرمایا، تو جا، تو اللہ کے لیے آزاد ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جسے آگ میں جلایا گیا یا جس کی شکل آگ سے جلا کر بگاڑ دی گئی وہ آزاد ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنی اہلیہ سے خوشبو نہ تلوانا۔ حضرت اسماعیل ابن محمد ابن سعد ابن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بحرین سے مشک اور عنبر آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی عورت مل جائے جو تولنا اچھی طرح جانتی ہو، اور وہ مجھے خوشبو تول دے تاکہ میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر سکوں۔ ان کی اہلیہ عاتکہ بنت زید ابن عمر ابن نفیل نے کہا، میں تولنے میں بڑی ماہر ہوں، لائیے میں تول دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، تم سے نہیں تلوانا ہے۔ انہوں نے کہا، کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تو اسے اپنے ہاتھوں سے ترازو میں رکھے گی، یوں کچھ نہ کچھ خوشبو تیرے ہاتھ کو لگ جائے گی، اور کنپٹی اور گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اور یوں تو اپنی کنپٹی اور گردن پر اپنے ہاتھ پھیرے گی، اس طرح تجھے مسلمانوں سے کچھ زائد خوشبو مل جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیٹے کو اونٹوں کی زائد رقم بیت المال میں جمع کروانے کا حکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے کچھ اونٹ خریدے اور ان کو بیت المال کی چراگاہ میں چھوڑ آیا۔
جب وہ خوب موٹے تازے ہو گئے تو میں انہیں بیچنے کے لیے بازار لے آیا۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی بازار تشریف لے آئے اور انہیں موٹے موٹے اونٹ نظر آئے، تو انہوں نے پوچھا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ لوگوں نے انہیں بتایا یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ہیں، تو فرمانے لگے اے عبداللہ، واہ واہ، امیر المؤمنین کے بیٹے کا کیا کہنے؟ میں دوڑتا ہوا آیا، میں نے عرض کیا امیر المؤمنین کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اونٹ کہاں سے لائے؟ میں نے عرض کیا میں نے یہ اونٹ خریدے تھے، پھر بیت المال کی چراہ گاہ میں چرنے کے لیے بھیجا تھا، اب میں ان کو بازار لے کر آیا ہوں تاکہ میں دوسرے مسلمانوں کی طرح انہیں بیچ کر نفع حاصل کر سکوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، بیت المال کی چراہ گاہ میں لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہوں گے امیر المؤمنین کے بیٹے کے اونٹوں کو چراؤ اور امیر المؤمنین کے بیٹے کے اونٹوں کو پانی پلاؤ، میرے بیٹے ہونے کی وجہ سے تمہارے اونٹوں کی زیادہ رعایت کی ہوگی، اس لیے اے عبداللہ ان اونٹوں کو بیچ دو اور تم نے جتنی رقم میں خریدے تھے وہ تو لے لو اور باقی زائد رقم مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دو۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔